بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم 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 12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیشہ دور رکھیں گے 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي 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 من كل أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 أستغفر الله ربي كل ذنب وأتوب إليه المدد يا واسع المستغفر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين ورزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب
صرف قلوبنا على طاعتك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک محفل میں تھا، وہاں میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا تو مجھے دیکھ کر سب نے بلند آواز سے پڑھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے مجھے بخش دیا. بآواز بلند مل کے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے محترم بھائیوں، الحمدللہ حجاج کے قافلے رواں دواں ہیں. کچھ حجاج کے شیڈول میں یہ ہے کہ وہ پہلے مدینہ شریف حاضری دیں گے اور پھر مکہ شریف حاضر ہوں گے، اور کچھ حجاج ایسے ہیں کہ پہلے وہ مکہ شریف حاضر ہوں گے پھر مدینہ شریف حاضر ہوں گے. بعض حج سے پہلے بعض حج کے بعد. تقریباً 30-40 لاکھ افراد ہر سال حج کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں مدینہ شریف سے مکہ شریف آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر فضیلت یہ ہے کہ مکے سے منا، عرفات، مزدلفہ اگر کوئی پیدل جائے اور پھر مکہ شریف واپس آئے اور پورا سفر پیدل کرے
تو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 حج فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقبولین کے صدقے میں مجھے بھی اور آپ سب کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ رب العالمین بار بار بلاوا نصیب فرمائے۔ اب ہم اس نیت سے لبیک پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں بھی بلاوا نصیب فرمائے، اور جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا کرم ہوگا۔ تو لبیک جب پڑھیں تو بآواز بلند پڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لبیک پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو، جہاں تک آواز پہنچے گی ہر چیز کل بروز قیامت گواہی دے گی۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بار بار مکہ شریف مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول نصیب فرمائے، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرمائے، اور ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو بھی نصیب فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو بھی نصیب فرمائے، اور اس لبیک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے زنگ کو دور فرمائے، سینے کے زنگ کو دور فرمائے، اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب نصیب فرمائے، اور دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ بآواز بلند مل کے پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالی ہماری لبیک کو قبول و منظور فرمائے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے یہاں پر لبیک کی صدائیں بلند کی، ہمیں اسی سال ایام حج میں حالت احرام میں منی، عرفات، مزدلفہ کی وادیوں میں بھی لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس کی ابتدا میں جو دعائیں کی گئیں بڑی بابرکت دعائیں ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ یہ رہی کہ آپ درس کی ابتدا دعا سے فرماتے، تو الحمدللہ دعا سے ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ جب میں گھر سے اس محفل کی طرف آ رہا تھا تو میں نے یہ نیت کی، یہ تصور کیا کہ میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جا رہا ہوں۔ شہداء احد سے اس محفل کو نسبت ہے، میں اس محفل میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ سید الشہداء کے یوم کی محفل ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو آپ سب بھی یہ نیت کریں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو جس محفل سے ہمارا تعلق ہے، اس محفل کو نسبت ہے سید الشہداء سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور شہداء احد سے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جب بھی بیان سننا چاہیے تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں اور بیان صرف مجھ ہی سے ہو رہا ہے۔ اس جملے میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ دیکھیں، عام طور پر مجمع میں جو بیان ہوتا ہے اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن آپ کسی کو سامنے بٹھا کر سمجھاتے ہیں اس کا اثر الگ ہوتا ہے۔ تو اگر مجمع میں ہر شخص یہ تصور کرے کہ صرف مجھے ہی سمجھایا جا رہا ہے، دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوں اور میرے لیے ساری نصیحتیں اور مجھے سمجھنا ہے، تو پھر بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے
اور پھر جو غور سے سنتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے جو ہم اکثر سناتے ہیں کہ اللہ کے ایک بندے ہیں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی۔ آپ نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ جمعے کی نماز سے پہلے 1 گھنٹے کا بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دیہاتی دریا پار کر کے آتا اور حضرت کا بیان سنتا۔ ایک دن وہ جمعے کی نماز کے بعد آیا اور کہنے لگا، حضرت ایسا ہوا کہ کشتی مجھے ملی نہیں، تاخیر سے ملی، میں آ تو گیا، جمعہ تو میں نے پڑھ لیا لیکن تقریر آپ کی نکل گئی۔ تو آپ مجھے بتائیے آپ نے کیا تقریر کی؟ اب آپ بتائیے ہم سے کوئی کہے کہ حضرت محفل میں آنا تھا، میں الیکشن آفس گیا تھا اور ماشاءاللہ الیکشن کا میں کام کر رہا تھا کہ دین اسلام کو تخت پر لانا ہے، اس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا، تو میں بیان میں نہیں آ سکا، آپ بتائیے آپ نے کیا بیان کیا؟ تو میرے جیسا آپ کے جیسا ہو تو کہ جناب یہ موضوع تھا، 2 منٹ میں ہم فارغ کر دیں گے۔ لیکن وہ اللہ کے جو نیک بندے تھے انہوں نے کہا آپ بیٹھیں، میں ذرا فارغ ہو جاؤں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ جب سب سے فارغ ہو گئے تو بیٹھے اور نحمدہ و نصلی پڑھ کے پورا 1 گھنٹے کا بیان ریپیٹ کر دیا۔ اب وہ بھی بڑا عاشق تھا، ایک آدمی 1 گھنٹے کا بیان سنے یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن اس نے بڑی توجہ سے سنا اور سبحان اللہ کہتا رہا، پھر وہ ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ تو ایک مرید نے کہا، حضرت ایک بندے کے لیے آپ نے اتنا بڑا بیان پورا ریپیٹ کیا؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جمعے میں ہزاروں آدمیوں کے سامنے جو بیان کیا تھا وہ بھی ایک کے لیے کیا تھا، اور یہ جو ایک بندے کے سامنے بیان کیا وہ بھی ایک رب کے لیے کیا، وہ بھی ایک کے لیے تھا، یہ بھی ایک کے لیے تھا، پتہ نہیں وہ قبول ہوا کہ یہ قبول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبولیت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا واقعہ ہم اکثر بیان میں سناتے ہیں کہ ایک بزرگ رات کو کسی کے رونے کی آواز سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتے ہیں تو ان کی کنیز رو رہی ہے اور دعا میں یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ مجھے بخش دے، اے اللہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ مجھے بخش دے۔ تو جب وہ دعا سے فارغ ہوئی تو بزرگ کہنے لگے، ارے تجھے دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، تجھے کیا معلوم اللہ تجھ سے ناراض ہے کہ خوش ہے؟ دعا اس طرح کیوں کر رہی ہے کہ اے اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ بخش دے؟ تجھے دعا یوں کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں جو تجھ سے محبت کرتی ہوں اس محبت کا واسطہ مجھے بخش دے۔ تجھے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے یا ناراض ہے؟ تو اس کنیز نے کہا سب سو رہے ہیں، میرے رب نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے دربار میں بلایا، آپ بتائیے اگر آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنے گھر بلاتے ہیں؟ کتنا پیارا نکتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر کرم فرماتا ہے تو اسے اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ یہ علم کی جو محفلیں ہیں اور جو بزرگوں سے نسبت کی محفلیں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محفلوں کو جنت کا باغ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا جب جنت کے باغ میں جایا کرو تو پھل توڑ لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ علم کی محفلیں جنت کے باغات ہیں، اور جو علمی نکات ہوتے ہیں یہ جنتی پھل ہیں، اسے حاصل کر لیا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کی محفل میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل سے بھی افضل ہے، 1000 جنازوں میں شرکت سے بھی افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت سے بھی افضل ہے۔ 1 گھنٹہ رات کو علم کی محفل میں حاضر ہونا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب کوئی علم کی محفل کے لیے چلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، ساری مخلوق یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں دریا میں اور چونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس راہ میں جب تک ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے
اور اسی راہ میں انتقال کر جائے تو وہ شہید فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں آپ کو اور ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوئیں، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یقین جانیے آپ اور ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں آ سکتے۔ آج کتنے ہزاروں لوگ آپ کے علاقے کے ہوں گے جو اس وقت سوئے ہوں گے، یا وہ ٹی وی کے سامنے ہوں گے، یا موبائل ان کے ہاتھ میں ہوگا، یا کسی اور کام میں یا گناہ میں ملوث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ہمیں یہاں جمع فرما دیا۔ جب کل بروز قیامت ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اور آج کی رات کا جب وہ ذکر کریں گے تو وہ کہیں گے مالک و مولا، یہ اپنے پاؤں سے چل کر مسجد میں گیا تھا، اے اللہ یہ وہاں بیٹھا تھا۔ کان گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ سنا تھا، آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ساری برکتیں مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ اس محفل کو نسبت سید الشہداء سے، اور بیان کے شروع میں عرض یہ کیا کہ آپ نیت کریں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں سید الشہداء کی محفل میں، میں بیٹھا ہوں شہدائے احد کی محفل میں۔ اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ نجف اشرف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مشہور و معروف ہے، تو کیا واقعی حضرت علی کی قبر شریف نجف اشرف میں ہے؟ عراق کا جو شہر ہے نجف اشرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے متعلق جب یہ سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا مشہور تو یہی ہے، اس میں مختلف روایتیں بھی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا، آپ نے فرمایا ایک بزرگ نے اپنے شیخ سے یہ بات کہی کہ مشہور و معروف تو یہ ہے کہ جنت البقیع میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ حجرہ فاطمہ میں ہی خاتون جنت کا مزار ہے۔ مشہور روایت جنت البقیع کی ہے، وہاں قبر شریف کی نشاندہی بھی کی گئی، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی کو خاتون جنت نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ گھر سے باہر مت نکالنا۔ تو مسجد نبوی شریف میں جو گرین جالیاں ہیں، ایک تو سنہری جالیاں ہیں جہاں حضور کا مواجہ شریف ہے، اس کے پیچھے گرین جالیوں میں خاتون جنت کا حجرہ ہے۔ تو ایک روایت ہے کہ اس حجرے میں آپ کی قبر انور ہے۔ تو مرید نے اپنے شیخ سے یہ سوال کیا کہ میں یہاں سلام پیش کرتا ہوں یا وہاں سلام پیش کرتا ہوں، دونوں جگہ فیض مجھے ایک ہی ملتا ہے، روحانیت ایک ہی نصیب ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی روحیں کسی جگہ میں قید نہیں ہوتی، بلکہ بندہ جہاں قصد کرتا ہے اللہ کے نیک بندے کا ارادہ کرتا ہے، نیک بندے کی روح وہیں متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمارا ارادہ یہ ہوگا کہ ہم سید الشہداء کی محفل میں ہیں، شہدائے احد کی محفل میں، تو انشاءاللہ شہدائے احد کی روحیں اور سید الشہداء کی روح ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے چچا ہیں۔ یوں تو ہیں چچا، مگر عمر میں صرف 2 سال کا فرق ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 2 سال پہلے ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سویبہ نے دودھ پلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس لحاظ سے سید الشہداء حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو اطلاع تو مل گئی
لیکن آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کیونکہ آپ کو شکار کا شوق تھا، تو ہر وقت شکار میں آپ مکے سے باہر رہتے، تو توجہ نہیں فرمائی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی نہیں کی تھی۔ ایک دن آپ شکار کے لیے گئے، 3 دن آپ باہر رہے، لیکن کوئی شکار ہاتھ میں نہیں آیا۔ جب واپس آ رکھے تھے تو کافی رنجیدہ تھے کہ مجھے کوئی شکار نہیں ملا۔ جب آپ کوہ صفا کے قریب سے گزرے تو وہاں عبداللہ بن جدعان کی کنیز راستے میں کھڑی تھی۔ کوہ صفا کے اوپر عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا، اور عبداللہ بن جدعان کی جو کنیز تھی وہ مومنہ تھی، مسلمان ہو چکی تھی۔ اس نے اوپر سے یہ منظر دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوہ صفا سے گزر ہوا، تو ابو جہل بیچ میں آ گیا، اور اس نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے پتھر برسائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچائی، اور پھر یہ چلا گیا۔ تو عبداللہ بن جدعان کی کنیز نے یہ منظر دیکھا تھا، تو یہ نیچے اتری۔ جب یہ نیچے اتری تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، ابو جہل بھی بھاگ گیا ہے۔ تو آپ راستے میں کھڑی ہو گئیں، آپ سوچنے لگیں کہ مجھے کوئی بنی ہاشم کا سردار نظر آئے، قریش کا کوئی سردار نظر آئے تو میں اسے بتاؤں کہ ابو جہل نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو دیکھا سامنے سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضور کے چچا آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے راستہ روک کر کہا، اے حمزہ، اگر آپ دیکھتے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو یقیناً آپ سخت ناراض ہو جاتے۔ تو حضرت حمزہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ کیا، سارا معاملہ بتایا۔ تو سید الشہداء کو شدید غصہ آیا، جلال آیا، اور آپ خانہ کعبہ تشریف حاضر ہوئے۔ آپ کی عادت تھی جب بھی آپ مکے سے باہر ہوتے اور باہر سے مکے آتے تو پہلا کام یہ کرتے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، لیکن ابھی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تھا، تو سید الشہداء نے طواف نہیں کیا بلکہ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور پہلے اس سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو جہل، میں نے یہ سنا ہے، کیا واقعی تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ بس یہ ہاں کہنا تھا کہ سید الشہداء نے اپنی کمان سے اس کے سر پر وار کرنا شروع کیا۔ وہ تیر پھینکنے کے لیے جو کمان ہوتی ہے نا، اس کمان سے آپ نے وار کیا، اور 7 جگہ سے اس کے سر کو آپ نے پھوڑ دیا، خون بہنے لگا۔ ابو جہل کے ساتھی کھڑے ہو گئے اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ دیکھیں، سید الشہداء بھی ایمان نہیں لائے، مگر کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ جب کوئی انسان حضور کی محبت میں کوئی کام کرتا ہے، اللہ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خاص فضل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی وہ اس لیے الیکشن میں کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اچھی قیادت آ جائے۔ پاکستان میں جو 70 سال سے ملک لوٹنے والے ہیں، لٹیرے حکمراں جنہوں نے ملک لوٹا ہے، دہشت گردی کی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہے، فرقہ واریت پھیلائی ہے، تعصب پھیلایا ہے، قوم پرستی پھیلائی ہے، جنہوں نے اس ملک کو انتہائی کمزور کر دیا، جنہوں نے کرپشن کیا ہے، اور حال یہ ہے، آپ کو معلوم ہے پاکستان کی حالت دیکھیں، ڈالر 130 روپے کے آس پاس ہو گیا۔ افغانستان کتنی بڑی جنگ ہوئی تھی، اس میں 1980 سے لے کر آج تک وہ حالت جنگ میں ہے۔
لیکن افغانستان میں ڈالر 75 کا ہے، 75 افغانی روپے میں ڈالر مل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا سیاستدان، بڑے سے بڑا سیاستدان، ہمارے سرکاری محکمے میں چپراسی سے لے کر بڑے افسر تک سارے حرام خور، رشوت خور، سوائے چند ایک کے، سب نے ملک کو لوٹا ہے۔ تو اب ایک شخص کوشش کر رہا ہے، اس کا مشن یہ ہے کہ کاش ایسی قیادت آ جائے جو ملک لوٹنے والی نہ ہو بلکہ نظام مصطفیٰ ملک میں قائم کرنے والی ہو۔ کاش ایسی قیادت آ جائے جو پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ کاش ایسی قیادت آ جائے کہ جو ملک کو لوٹنے کے بجائے قربانی دے کر ملک کو ترقی دے۔ تو نتیجہ تو بعد میں آئے گا، اس کا گھر سے چلنا بھی عبادت، یہ سوچنا بھی عبادت، اس کے لیے کوشش کرنا بھی عبادت۔ اور جب مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کتنی کرم نوازی فرمائے گا، اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ تو سید الشہداء بھی اسلام نہیں لائے لیکن حضور کی محبت میں کام کر رکھے ہیں۔ اتنی طاقت آ گئی کہ سارے کافر مل کر حملہ آور ہوئے، سید الشہداء نے تنہا سب سے مقابلہ کیا اور وہ قریب آنے کی جرت نہیں کر پا رہے تھے۔ ابو جہل نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس شیر سے مقابلہ نہ کر سکیں گے، تو اس نے کہا رہنے دو رہنے دو، غلطی میری ہے، میں نے ہی ان کے بھتیجے کو تک صحیح کہتے ہیں۔ واقعی یہ پتھر کے بے جان بت جنہیں ہم نے خود بنایا وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا حمزہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو سید الشہداء نے فرمایا سن لو میں ایمان لے آیا ہوں۔ یہ جب جملہ کہا پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے، صرف اس لیے کہا تاکہ آئندہ اس کی جرت نہ ہو۔ فرمایا سن لو میں ایمان لے آیا ہوں، خبردار جو آئندہ میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا۔ اب وہاں سے نکلے، دل میں سوچنے لگے یہ تو میں نے صرف اس کو ڈرانے کے لیے کہا ہے، میں تو اسی پرانے دین پر ہوں، میں تھوڑی ایمان لایا ہوں۔ یہ دل میں سوچنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے اے بھتیجے اب آپ رنج نہ کریں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، 7 جگہ سے اس کے سر کو میں نے پھوڑ دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کی آپ کی محبت میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت میں؟ کہاں آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو اس دن خوش ہوں گا جب آپ ایمان لائیں گے۔ تو سوال کرتے ہیں کیا میں ایمان لے آؤں گا آپ خوش ہو جائیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں۔ نہ سید الشہداء نے کوئی معجزہ طلب کیا، نہ کوئی دلیل مانگی، صرف اس وجہ سے ایمان لے آئے کہ اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو سنیں میں ایمان لاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایمان لے آئے۔ اب یہاں پر بہت اہم نکتہ ہے، تعظیم اور ادب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور بے ادبی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں لکڑی کے صندوق میں رکھ کر ان کی والدہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا اور دریائے نیل کی ایک نہر فرعون کے محل سے ٹکرائی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تابوت دیکھا تو کنیزوں سے کہا کہ یہ سیڑھیوں کے پاس یہ جو لکڑی کا تابوت جو ٹکرا رہا ہے اسے اٹھا کے لاؤ۔ جب کنیزیں اٹھا کر لائیں اور جب انہوں نے تابوت کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 3 مہینے تھی،
لیکن دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے 1 سال اور 3 مہینے کے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت حسن عطا فرمایا، خاص طور پر آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ اگر دشمن آپ پر وار کرنے کے لیے بھی آتا، اور اگر وہ آپ کی آنکھ دیکھ لیتا تو پھر وہ وار نہیں کر سکتا تھا۔ تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں جب فرعون نے بچے کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تو کہنے لگا یہ بچہ، یہ وہی بچہ لگتا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ نہ اسے قتل نہ کرنا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے، علامہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ حضرت بی بی آسیہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انہوں نے نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کی تھی، لیکن جس بچے کی تعظیم کی تھی وہ نبی تھے، تو تعظیم ہو گئی تھی۔ حضرت بی بی آسیہ تو جانتی نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام ہے، تعظیم ہو گئی تھی۔ اللہ کو یہ تعظیم پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی توبہ کی توفیق دے دیتا اور اسے ایمان کی دولت مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد آپ دار ارقم میں ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، اور زمانے جاہلیت میں یہ انداز تھا کہ کوئی برے ارادے سے چل رہا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے عمر کا ہی سر قلم کر دوں گا۔ تھے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفیں بنائیں، 2 صفوں کی صورت میں وہ مسجد الحرام شریف میں داخل ہوئے۔ ایک صف کے آگے سید الشہداء تھے، دوسری صف کے آگے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافر آگے بڑھے حملے کے لیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک صف کے آگے ایک شیر ہے، دوسری صف کے آگے دوسرا شیر ہے، تو کہنے لگے آج مسلمانوں نے ہم سے اپنا بدلہ لے لیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو 2 لوہے کی جیکٹ پہن کے نکلتے تھے، زرہ، اور لوہے کی ٹوپی بھی پہن کے نکلتے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بہت ساری دشمنیاں تھیں، تو آپ بہت زیادہ حفاظتی اقدام کر کے نکلتے۔ لیکن جب ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد آپ نے دونوں زریں چھوڑ دیں، لوہے کی ٹوپی بھی چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا کہ ایمان لانے سے پہلے تو آپ بہت حفاظتی اقدام کرتے تھے، اب کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک میں ایمان نہیں لایا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ موت لذتوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن جب میں ایمان لے آیا تو مجھے یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ اصل لذت تو شہادت ہے۔ پہلے میں موت سے بھاگتا تھا، اب میں شہادت کی تلاش میں ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کافروں کے لشکر کی طرف دوڑتے، اور آپ فرماتے کون ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ آپ نے اپنے امام شریف پر آپ نے شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا۔ شتر مرغ کا پر
شتر مرغ کا اگر پر لگا لیا جائے تو اس زمانے میں یہ علامت تھی کہ یہ شخص مقابلے کی دعوت دے رہا ہے۔ دوسرا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جب شتر مرغ کا پر لگا ہوا ہو تو پھر بندہ پہچان میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے جنگ میں بڑے خطرات ہوتے ہیں، لیکن سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہ کی تھی۔ آپ سب سے زیادہ غزوہ بدر کے موقع پر سب سے زیادہ کافروں کو نقصان سید الشہداء نے پہنچایا۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرف سید الشہداء بڑھتے کافر دیکھ کر ایسے بھاگتے جیسے شیر کو دیکھ کر جانور بھاگتے ہیں۔ جب غزوہ بدر ہو گیا، کافر مکے پہنچ گئے، تو مکے پہنچنے کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ایک اور جنگ ہونی چاہیے جو ہم اپنے جو مقتولین ہیں ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو انہوں نے ایک فہرست تیار کی کہ ہمیں اس جنگ میں کس کس نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو آپ دیکھیں سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ فہرست تیار ہوئی تو سب سے اوپر انہوں نے سید الشہداء کا نام لکھا ہیٹ لسٹ پر کہ اس نے سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہم اس کو شہید کریں گے۔ پھر انہوں نے کرائے کے قاتل تیار کیے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی غلامی میں تھے، تو حضرت وحشی کو ان کے آقا نے کہا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں مجھے سید الشہداء سے کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ مسلمانوں سے کوئی دشمنی تھی، نہ مجھے کافروں سے کوئی محبت تھی۔ بات یہ تھی کہ میں غلام تھا، صرف آزادی کی لالچ تھی۔ جب حضرت وحشی ایمان لائے تو کچھ عرصے کے بعد، کافی عرصے کے بعد جب وہ ایمان لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے گناہ کیے، اور ایک گناہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نے سید الشہداء کو شہید کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو ایمان کی برکت سے اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ تو حضرت وحشی ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے وحشی مجھے یہ تو سناؤ کہ تم نے میرے پیارے چچا کو کیسے شہید کیا؟ کئی سال گزر گئے۔ حضرت وحشی نے کہا یا رسول اللہ میں جب غزوہ احد میں آیا تو مجھے جنگ سے کوئی دلچسپی نہ کی تھی، میں تو اپنی آزادی کے لالچ میں آیا تھا، تو میں نے پورے غزوہ احد میں صرف سید الشہداء کو دیکھا ہے، مجھ سے زیادہ سید الشہداء کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں بڑے بہادر دیکھے لیکن سید الشہداء جیسا بہادر نہیں دیکھا۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جب کافروں کی طرف بڑھتے تو کافروں کے لشکر پیچھے بھاگتے، اور ایسے بھاگتے جیسے شیر کو دیکھ کر جانور بھاگتے ہیں جنگل کے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حربہ تھا، چھوٹا سا نیزہ، اس نیزے کو مارنے کا میں ماہر تھا، لیکن سید الشہداء کی جھڑپ اتنی تھی کہ مجھے معلوم تھا میں نیزہ یہاں ماروں گا وہ آگے چلے جائیں گے۔ میں تعاقب کرتا رہا، چونکہ سید الشہداء کے نصیب میں شہادت تھی، ایک جگہ آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا، پھسل گیا، تھوڑی سپیڈ کم ہوئی تو میں نے وار کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ یہ کہہ کر حضرت وحشی خاموش ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کا ایک انداز تھا کہ جب تک وہ ایمان نہ لائے
ان کے انداز میں بڑا فرق تھا، اور جب ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد بڑا فرق آ گیا۔ مثلا سید الشہداء کو ہی دیکھ لیں آپ، ایمان لانے سے پہلے کہتے تھے اے بھتیجے، اور ایمان لانے کے بعد نہ بھتیجا کہتے تھے نہ رضائی بھائی کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لانے سے پہلے حضور کو دیکھتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد جرت نہ ہوتی تھی کہ حضور کو دیکھ سکیں، کیونکہ ایمان کے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ان پر ظاہر ہوا۔ تو حضرت وحشی سر جھکا کر آنکھیں نیچی کر کے سنا رہے ہیں، اور جب حضرت وحشی نے یہ واقعہ سنا دیا، دیکھتے ہیں حضور خاموش ہیں، یوں جیسے ہی نگاہ اٹھائی تو دیکھا حضور رو رہے ہیں اور ہچکیاں بند گئیں، اور آپ فرماتے ہیں اے وحشی، تو نے میرے چچا کا واقعہ سنا کر مجھے رنجیدہ کر دیا، جا تجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نے بھی معاف کیا، لیکن میرے سامنے مت آنا، جب میں تجھے دیکھوں گا تو میرے چچا مجھے یاد آ جائیں گے۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ پھر میں حضور کا دیدار چھپ کر کرتا، حضور کے سامنے نہ آتا۔ کتنے سال گزر گئے لیکن حضور سید الشہداء سے اتنا پیار فرماتے ہیں۔ جب سید الشہداء شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تدفین فرمائی تو سید الشہداء سے اس طرح خطاب کر رکھے تھے، یا فاعل الخیرات، اے نیکیاں کرنے والے، یا کاشف الکربات، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اے رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، یا اسد اللہ، اے اللہ کے شیر، و یا اسد رسولہ، اے اللہ کے رسول کے شیر، یا حمزہ، اے حمزہ بن عبد المطلب، اے میرے چچا۔ اس طرح حضور بار بار خطاب کرتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنا حضور کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تدفین کا وقت آیا اور تدفین سے پہلے کفن کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 چادریں تھیں۔ حضرت صفیہ جو سید الشہداء کی بہن ہے، انہوں نے 2 چادریں دیں کفن کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شہید ہیں، ان کے پاس کفن کی چادر نہیں، تو بڑی چادر آپ نے انہیں دے دی، چھوٹی چادر سید الشہداء کو دی۔ اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر تو چھوٹی ہے، اگر سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھلے رہتے ہیں، پاؤں چھپاتے ہیں تو سر کھلا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر چھپا دو۔ اسی طرح تدفین ہوئی، اور جو پاؤں کھلے تھے اس پر گھاس ڈال دی گئی۔ سید الشہداء کی قبر انور میں سید الشہداء کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش کی بھی تدفین ہوئی۔ 70 یا 72 شہداء تھے، تو ایک ایک قبر میں 1 سے زائد شہداء کی تدفین ہوئی۔ تو سید الشہداء کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش کی بھی تدفین ہوئی۔ اگر آپ کی مدینہ شریف حاضری ہوئی ہو تو جہاں پر سید الشہداء کا مزار ہے یہاں پر پہلے تدفین نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سید الشہداء جنگ لڑتے لڑتے بہت دور نکل گئے تھے، اور پھر آپ کی لاش مبارک، آپ کے جسم مبارک کا مسئلہ کیا گیا، اور آپ کے اعضاء جو کاٹے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر صفیہ، حضرت حمزہ کی بہن صفیہ کی مجھے فکر نہ ہوتی تو میں حمزہ کو، سید الشہداء کو اسی طرح رہنے دیتا،
پھر پرندوں اور درندوں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ انہیں زندہ فرماتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو جتنا اس کے جسم پر تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی اس کی شہادت کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو آپ تو سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں. تو آپ کی تدفین دور ہوئی تھی. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں سید الشہداء خواب میں آئے اور فرمایا کہ ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے. تو پھر وہ قبر مبارک کھولی گئی اور آپ کے جسم کو وہاں سے لا کر یہاں جو رکھا گیا، آج جہاں سید الشہداء کا مزار ہے. سید الشہداء کا جو مزار ہے اس مزار میں 4 قبریں ہیں، یعنی ایک ساتھ 4 مزارات ہیں. حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت سید الشہداء، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت شماس بن عثمان. یہ شماس بن عثمان وہ صحابی ہیں کہ احد شریف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوا اور چاروں طرف سے کافروں نے حملہ کیا تو بعض صحابہ ایسے تھے وہ اس طرف کھڑے ہو گئے، بعض اس طرف کھڑے ہو گئے، بعض یہاں پر، بعض یہاں پر. کسی نے تیر اپنے سینے پر کھائے، کسی نے پیٹھ پر کھائے، کسی نے اپنے ہاتھوں پر کھائے. تقریباً 22 صحابہ حضور کے دفاع میں شہید ہوئے حضور کے قدموں میں. کتنے صحابہ؟ 22 صحابہ. اس میں حضرت زیاد بن سکن بھی تھے کہ جو تیر کھا کھا کر زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے. جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے قریب پہنچے تو آخری سانسیں تھیں. انسان بتائیے مرنے سے پہلے وہ کیا چاہتا ہے؟ مرنے سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو بخشش کا ذریعہ ہو. تو حضرت زیاد بن سکن نے اس عالم میں کہ روح نکل رکھی ہے، دیکھا حضور قریب کھڑے ہیں تو پورا زور لگایا. اب چونکہ زخموں سے نڈھال تھے تو بہت زیادہ انہیں زور لگانا پڑا. وہ زور لگا کر اپنے آپ کو انہوں نے گھسیٹا اور اپنا چہرہ حضور کے قدم شریف پہ رکھا اور روح پرواز کر گئی. یہ حضرت زیاد بن سکن ہے. تو حضرت شماس بن عثمان کی ایسی شان ہے کہ سارے شہدائے احد میں ان کی شان ممتاز ہے کہ حضرت شماس بن عثمان اس طرح حضور کے گرد دوڑ رہے تھے. اس طرح حدیث پاک میں ہے کہ وہ یوں اس طرح دوڑ رہے تھے کہ چاروں طرف سے جو تیر آتے تھے، اگر یہاں سے تیر چلا ہے اور وہاں سے چلا ہے تو آپ کی سپیڈ ایسی تھی کہ وہ تیر بھی اپنے جسم پہ کھاتے تھے، یہ تیر بھی اپنے جسم پہ کھاتے تھے. یعنی چاروں طرف سے کافر جو تیر برسا رکھے تھے، صحابہ بھی کھڑے تھے لیکن صحابہ کرام کے باہر انہوں نے ایک حلقہ بنایا تھا اور اس حلقے میں گھومتے تھے، یہاں تک کہ تیر کھا کر ان کا جسم چھلنی ہو گیا اور شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں نماز جنازہ کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ اگر گناہگار ہے تو نماز جنازہ سے اس کی بخشش ہو جائے، اور اگر بخشش ہو گئی ہے تو نماز جنازہ سے اس کے درجات بلند ہوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان اس درجے پر پہنچ گئے کہ اسے نماز جنازہ کی ضرورت نہیں. تو اب سیرت کی کتابوں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شماس بن عثمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تحقیق کے مطابق 73 شہداء تھے، 72 جنازے پڑھے گئے اور ایک حضرت شماس بن عثمان کا جنازہ حضور نے آپ نے نہیں پڑھایا. آپ نے فرمایا یہ بغیر جنازے کے وہ درجہ پا چکے ہیں. تو حضرت شماس بن عثمان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی تھی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو یہاں لے کر آئے. تو پھر دوبارہ ان کو جنت البقیع سے لے کر یہاں پر لائے. سید الشہداء کے ساتھ ان کا روضہ ہے. تو 4 مزارات ایک ساتھ ہیں. کون کون سے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت شماس بن عثمان. یہ مصعب بن عمیر جو ہیں ان کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا تھا. یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں مکہ شریف میں ایمان لانے سے پہلے اس قدر مالدار تھے، اس قدر وہ مالدار تھے کہ آپ جو قمیض پہنتے تھے وہ قمیض 200 درہم کی ہوتی تھی. کتنے درہم کی؟ 200 درہم.
200 درہم آپ اس دور میں سمجھیں کہ ہزاروں روپے ہو گئے. 200 درہم کی آپ قمیض پہنتے، لیکن جب ایمان لائے تو کافروں نے آپ کا سارا مال چھین لیا. اب آپ کے پاس ایک تہبند تھی، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک وہ باندھ کر رہتے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اسی حالت میں آپ نے ہجرت کی اور اسی حالت میں میدان احد کی طرف جا رہے تھے. نہ لوہے کی ٹوپی تھی، نہ لوہے کی جیکٹ تھی، ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا لے کر غزوہ احد کی طرف جا رہے ہیں، صرف تہبند باندھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے مہاجرین کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا ہے، سب سے پہلا حملہ تو مجھے پر ہونا ہے، تو کوئی حفاظتی اقدام کے لیے لوہے کی ٹوپی، لوہے کی جیکٹ تو دیں. وہ تہبند باندھ کے جا رکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ رو پڑے. حضرت مصعب بن عمیر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں یہ واقعہ سناتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ آج لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جن سیاسی پارٹیوں نے ملک لوٹا ہے آج ان کے پاس اربوں روپے ہیں اشتہارات لگانے کے لیے، الیکشن پہ خرچہ کرنے کے لیے، اور آپ نظام مصطفیٰ ملک میں قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سرمایہ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ کئی حلقوں میں ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں کہ وہ چندہ کر کر کے 3000 روپے بمشکل جمع کر کے وہ الیکشن کے سارے معاملات کو چلاتے ہیں. تو دیکھیں دین اسی طرح چلتا ہے. دین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی ابتدا غریبوں میں ہوئی، قرب قیامت میں دین پھر غریبوں میں آ جائے گا. آج بھی دین کے لیے جان دینے والے غریب مسلمان ہیں، اور اس عالم کے اندر بھی انہوں نے خزدار کے علاقے میں جہاں ہر الیکشن میں وہاں کے بلوچی سردار جیتتے ہیں، اور کتنے بدماش ہیں ان کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے. وہاں 4 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. اب سرداروں نے انہیں کروڑوں روپے کی آفر کی کہ کروڑوں روپے لے لو اور بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا ہم نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے کہا جان سے مار دیں گے. انہوں نے کہا مار دو جان سے لیکن بیٹھیں گے نہیں. تو یہ جذبہ، یہ وہ جذبہ ہے جو اسلام جذبہ دے سکتا ہے کہ انسان جب یہ جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہا ہوں وہ ضرور کرم فرمائیں گے اور اللہ غیبی مدد ضرور فرمائے گا. تو وہ حضور انہیں دیکھ کر رو پڑے. حضرت مصعب بن عمیر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے مصعب بن عمیر مجھے تمہاری وہ قمیص یاد آ رہی ہے جو 200 درہم کی ہوتی تھی، آج تو تمہارے پاس صرف تہبند ہے. اور حضور تو جانتے تھے نا وہ شہید ہونے جا رہے ہیں. تو حضرت مصعب بن عمیر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں. جب اللہ راضی اس کے رسول راضی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور اسی طرح جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے. یہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سید الشہداء کا جنازہ رکھا گیا تو دیکھیں جنازہ پڑھانے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کئی جنازے ہوں تو سارے جنازے ایک ساتھ رکھ دیے جائیں اور ایک ہی جنازے کی نماز پڑھا دی جائے. میں نے اپنی زندگی میں کئی نماز جنازہ پڑھی ہے کہ جس کے اندر 1 سے زائد جنازے ہیں، کبھی 2 جنازے، کبھی 4 جنازے. میں نے کئی جگہوں پر نماز جنازہ پڑھی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی علامہ صاحب نے، کسی عالم صاحب نے یہ کہا ہو کہ ہر ایک کی نماز جنازہ ہم الگ الگ پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے. اب ان کو پتا ہے یہ 10 جنازے ہیں، 10 شہداء کے جنازے ہیں، 10 مرتبہ نماز جنازہ ہوگی. لوگوں کو جلدی ہے. آج لوگوں کا ٹائم بڑا قیمتی ہو گیا. جن کے لیے ساری کائنات بنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے ان کا وقت کتنا قیمتی ہے. حضور نے فرمایا ہر نماز، ہر شہید کی جنازہ الگ پڑھا جائے گا. تو حضور نے 72 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. کتنی دفعہ؟ اور کس طرح
ایک شہید کا جنازہ رکھا جاتا، اسے ہٹا دیا جاتا، پھر دوسرے شہید کا جنازہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو شہدائے احد سے کتنی محبت ہے۔ سب سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا گیا، حضور نے نماز جنازہ ادا فرمائی، صحابہ ہٹانے لگے تو حضور نے فرمایا انہیں مت ہٹاؤ، دوسرا جنازہ لے کر آؤ۔ پھر دوسری مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، پھر دوسرا جنازہ ہٹا دیا گیا، پھر تیسرا رکھا گیا۔ تو سب کے جنازے تو ایک دفعہ ہوئے، سید الشہداء کا جنازہ 72 مرتبہ رسول اللہ نے پڑھا۔ ویسے عام طور پہ 70 مشہور ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 72 وہ جنازے تھے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے حضور کو دیکھا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرماتے۔ آج بھی جنازے میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4۔ لیکن صرف ایک جنازہ میں نے دیکھا کہ جب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا جنازہ پڑھا تو آپ نے 4 کے بجائے 3 تکبیریں زائد 7 کہیں، اور یہ 3 تکبیریں اس بات کے لیے تھیں کہ یہ سید الشہداء ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد پر تشریف لے جاتے ہیں۔ عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے سال کے شروع میں، کیا لکھا ہے؟ سال کے شروع میں، اور اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 1 تاریخ کو جاتے ہوں گے۔ تو ذرا سوچیں، یہ محرم سے جو سال کا سلسلہ ہے یہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا۔ محرم، صفر، یہ جو سال کی ترتیب ہے کہ سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، پھر صفر ہے، یہ جو ترتیب سے کیلنڈر جو بنا ہے یہ کیلنڈر حضرت عمر نے بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ہجری کیلنڈر تو نہیں تھا، تو پھر سال کے پہلے دن جاتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی سال کا پہلا دن آتا یعنی شہدائے احد کے عرس کا دن آتا، حضور اس دن جاتے تھے۔ 15 شوال المکرم کو آپ ہر سال 15 شوال المکرم کو شہدائے احد اہتمام سے تشریف لے جاتے اور لوگوں سے بھی فرماتے کہ شہدائے احد کے دربار میں حاضری دیا کرو، یہ تمہارے سلام کا جواب ضرور دیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت تک تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی کہ ایک قافلہ سید الشہداء کے دربار میں پہنچا، رات انہوں نے قیام کیا۔ تو آج بھی اگر آپ سید الشہداء کے دربار میں جائیں تو دور دور تک آپ کو آبادی نظر نہیں آتی، تو اس زمانے میں بھی ویرانہ ہوگا۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ ویرانہ ہے، کہیں کوئی ڈاکو حملہ نہ کر دے، تو ایک شخص کو چوکیدار بنا کر انہوں نے کہا بھی خیمے پر پہرا دو تاکہ کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ وہ رات کو جاگا ہوا خیمے پر پہرا دے رہا تھا کہ ایک گوہر سوار آیا، ایسا روب و دبدبا تھا اور ایسا نور تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیوں تکلیف اٹھاتے ہو، آرام سے سو، تم یہاں آئے ہو، ڈیوٹی میری ہے، میں حفاظت کر رہا ہوں۔ اس نے عرض کی آپ کون ہیں؟ تو اس گوہر سوار بزرگ نے فرمایا میں سید الشہداء حضرت حمزہ ہوں، جب تم میرے مہمان ہو تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے یہ واقعہ لکھا، اور بھی کئی واقعات ہیں۔ آخر میں ایک واقعہ عرض کر کے ہم اب اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو عام طور پر مدینہ شریف جا کر حقیقت یہ ہے کہ جو ادب کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ ہم تو اتنے گندے کمینے ہیں کہ مدینہ شریف میں پاؤں رکھنے کے بھی قابل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے تو بندے کو چاہیے کہ کم از کم سچی پکی توبہ تو کرے، اپنے گندے نامہ اعمال کو دھو کر مدینہ شریف میں داخل ہونے کی کوشش کرے، اور مدینہ شریف کا ادب اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو وہاں لوگ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، کبھی لوگ کہتے ہیں مدینہ شریف میں چیزیں بڑی مہنگی ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔
کیونکہ جن سے قرب کے معاملات ہوتے ہیں انہیں فوراً غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور جو قرب سے محروم ہوتے ہیں وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، احساس انہیں پھر آخرت میں ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے، مدینہ شریف میں دودھ پیا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بکریوں کے ریوڑ جاتے تھے، تو اس سے جس کو دودھ پینا ہوتا لے لیتا۔ تو انہوں نے ایک بکری چرانے والے سے کہا دودھ پلاؤ، تو اس نے بکری کا دودھ نکال کے دیا، انہوں نے پیا۔ کہنے لگے مدینے کے دودھ میں مزہ نہیں ہے، ہمارے شہر میں دودھ کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بظاہر بے خیالی میں جملہ نکلا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے فوراً دم بھی ہو گئی۔ رات کو سوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال فرمایا، حضور ناراض ہیں، اور فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکل جا میرے شہر مدینے سے، جہاں دودھ اچھا ملے وہاں چلا جا۔ آنکھ کھل گئی، رونے لگے، اب پریشان میں کیا کروں؟ کسی بزرگ کے پاس گئے، ان سے یہ واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب معافی کیسے ہو یہ تو بعد میں سوچیں گے، اب یہ ہے کہ حکم ہے، اس حکم پہ عمل کرو، فوراً مدینہ شریف سے باہر نکل جاؤ، پھر سوچو کہ معافی کی کیا صورت نکلے۔ مدینہ شریف کے باہر انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ اب جو بھی گزرتا اس کو حیرت ہوتی کہ بالکل مدینہ شریف سامنے ہے، یہ خیمہ باہر لگا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ ایک بزرگ کا گزر ہوا تو وہ آئے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے خیمہ یہاں کیوں لگایا؟ تو پورا واقعہ سنایا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ دیکھیں سید الشہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا ہیں، اور سید الشہداء جب سفارش کرتے ہیں تو حضور قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ سید الشہداء پہ چلے جائیں اور وہیں قیام کریں اور کہیں جب تک حضور خواب میں آ کر پھر بشارت نہیں دیں گے میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ وہ وہاں چلے گئے، روتے رہے، ایک دو دن گزرے، خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ میں سید الشہداء ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سید الشہداء کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میں نے ان کی سفارش پر تمہیں معاف کر دیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا ہم نے تصور کیا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یقین جانیے جس کا تصور ہوگا اسے روحانیت ملنا شروع ہو گئی ہوگی، آپ اپنے دل میں روحانی سرور پا رہے ہوں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولیاء کی روحیں بندہ قصد کرتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو سید الشہداء کی خاص نگاہ کرم ہوئی کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایسا بلند ہے کہ دیکھیں جب کسی بزرگ کے پاس جائیں نا تو طریقہ یہ ہے کہ ان سے عرض کر دیں، جلدی نہیں مچائیں۔ کیا طریقہ ہے؟ عرض کر دیں، جلدی نہیں مچائیں۔ لیکن ایک باپ کا مقام ہوتا ہے، ایک ماں کا مقام ہے، ماں سے گفتگو الگ انداز میں ہوتی ہے، باپ سے گفتگو الگ انداز میں ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ دوست سے گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، تو بچہ ماں کے سامنے مچلتا ہے، ضد بھی کرتا ہے، اور ماں اس کی ضد پوری بھی کر دیتی ہے۔ تو بزرگوں نے یہ فرمایا، اہل مدینہ یہ کہتے ہیں جب سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرو، جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھو، پھر ایصال ثواب کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو ان کے وسیلے سے، پھر سید الشہداء سے ایسے بات کرو جیسے زندگی میں کسی بزرگ سے بات کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یا زبان سے کہو یا دل سے کہو، اور پھر عرض کرو کہ یا سید الشہداء حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہمارا مسئلہ پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ کہو، یا ابا العمار عجل بالبشارہ، یا سید الشہداء جلدی بشارت دیجئے۔ تو فرماتے ہیں یوں تو کسی بزرگ کے آگے جلدی نہیں مچانی چاہیے، لیکن سید الشہداء کی بارگاہ کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، یہاں پر مچلنے والے کا کام جلدی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی یہ جملہ پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے۔ جس تیزی سے ہمارا ملک
تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس ملک کو امریکہ یہود و نصارہ کی کالونی بنانے کی کوشش ہے۔ اس ملک میں جتنے اسلامی قوانین ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اس ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھانے کی کوشش ہے۔ دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہو جائے، ڈالر سستا ہو جائے، ہمارے ملک میں مہنگائی مہنگائی ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے وزیر کا چوکیدار یا پی اے کہہ لیں، وہ اتنا کرپشن کرتا ہے کروڑوں روپے کا، تو آپ سوچیں یہ وزراء اور یہ صدر اور وزیر اعظم پتہ نہیں کتنا کرپشن کرتے ہوں گے۔ اگر آپ ان 70 سال میں کرپشن کو جمع کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پاکستان کون سی اتنی بڑی کان ہے کہ کھربوں ڈالر کا کرپشن ہو گیا پھر بھی پاکستان قائم ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو لٹیرے حکمراں ہیں ان کی جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں، ان کو ملک لوٹنا ہے اور لوٹ کے بھی فرار ہو جانا ہے۔ ہمارا تو جینا بھی یہاں ہے، ہمارا تو مرنا بھی یہاں ہے، کیونکہ پاکستان بنانے میں 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے قربانیاں دی، بلکہ بعضوں کا تو تخمینہ یہ ہے کہ 60 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک بنا ہے، 70 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس اسلام کا قلعہ نہ بنا سکے۔ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ آپ نظر کرم فرمائیں، مصطفیٰ کریم کی نظر کرم ہو جائے اس ملک پر، اور ساری دشمنان اسلام قوتیں نیست و نابود ہوں۔ یہود و نصارہ جن اپنے ایجنڈوں کو، جن اپنے پٹھوؤں کو جتوانا چاہتے ہیں، اللہ انہیں ناکامی عطا فرمائے۔ جو ملک کے غدار ہیں، جو اسلام کے غدار ہیں، جو ختم نبوت کے غدار ہیں، جو ناموس رسالت کے غدار ہیں، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے اور پاکستان میں دین مصطفیٰ تخت پر آ جائے۔ اس نیت سے ہمیں پڑھنا ہے۔ یا ابل عمارہ، یہ سید الشہداء کی کنیت ہے، یا ابل عمارہ، عین سے۔ عجل، یہ بھی عین سے ہے، عجل کے معنی جلدی کریں۔ بالبشارہ، بشارہ معنی بشارت، خوشخبری۔ پڑھیں، یا ابل عمارہ عجل بالبشارہ، 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 عجل بالبشارہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ کرم فرمائے۔ دیکھیں کیسا عجیب نظام ہو گیا کہ شریف آدمی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ الیکشن لڑنے کے لیے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے چاہیے۔ پھر اتنی گندی سیاست ہو گئی کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے الیکشن میں آتا ہے، لوگ اسے بھی گندہ سمجھتے ہیں، اور ذہن یہ بن گیا کہ بھئی یہ الیکشن لڑنا تو گندے لوگوں کا کام ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر ہمارے ملک میں اچھے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو پھر حکمراں اچھے کیسے بنیں گے؟ اگر اچھے لوگ ووٹ نہیں دیں گے اور اچھے لوگوں کو آپ حاکم نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا؟ آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ کو علاج کی سہولتیں ملیں گی؟ آپ کیسے امید کرتے ہیں آپ کے مسئلے حل ہوں گے؟ بھئی اچھا آدمی کو الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں اور اچھے آدمی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تو یقیناً پھر تو ایسے ہی لوگ منتخب ہو کر آئیں گے۔ آپ 2013 کا الیکشن جو کمیشن کی رپورٹ ہے اسے اٹھا کے دیکھ لیں۔ اگر کسی حلقے میں 4 لاکھ اگر ووٹر ہیں
4 لاکھ، تو تقریباً 3 لاکھ، 3.25 لاکھ، 3.25 لاکھ افراد وہ ہیں جو ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں۔ تقریباً 90,000 لاکھ، 1.25 لاکھ افراد ووٹ ڈالتے ہیں، یعنی 3.25 لاکھ افراد یا 3 لاکھ افراد ووٹ ڈالنے نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں سارے ہی بدماش ہیں، کس کو ووٹ دیں؟ پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر جتنے ووٹ ڈلتے ہیں اور باقی وہ دھاندلی ہو جاتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے ہی لوگ منتخب ہوتے ہیں۔ اب سوچیں نا کہ ایک امیدوار وہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک حلقے پر 50 لاکھ روپے خرچہ کر دے اور وہ 5 سال کے لیے منتخب ہو کر آئے، تو آپ مجھے بتائیے جس نے 50 لاکھ روپے خرچہ کیا ہے تو 5 سال میں اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ جو خرچہ کیا مجھے واپس ملے؟ اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی آدمی خرچہ کرتا ہے تو جتنا انویسٹ کرتا ہے وہ زیادہ چاہتا ہے، تو 50 لاکھ 25 لاکھ انہوں نے خرچہ کیا ہے تو 50 کروڑ چاہتے ہیں۔ تو اس طرح ہر کوئی لوٹنے میں لگا رہے تو پھر ملک کہاں سے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ، جس کا مشن نہ کسی شخص کو اقتدار میں لانا ہے، نہ کسی پارٹی کو اقتدار میں لانا ہے، بس اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک میں اسلام قائم کرنا ہے، دین مصطفیٰ تخت پر لانا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں۔ اس کا انتخابی نشان کیا ہے؟ کرین، یہ ذہن میں رکھیے گا، تحریک لبیک کا انتخابی نشان کیا ہے؟ کرین۔ کرین پر جب آپ مہر لگائیں تو ساتھ میں دعا بھی کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اس نیت سے ووٹ دے رہا ہوں کرین کو کہ نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، یا رسول اللہ میرے اس ووٹ کو قبول فرمائیے۔ اگر حضور کی طرف سے قبول ہو گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو کس پر ہمیں ووٹ دینا ہے؟ کرین پر۔ اور کیوں دینا ہے؟ کسی پارٹی کی حکومت کے لیے نہیں، کسی شخص کی حکومت کے لیے نہیں، ہماری دعائیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو لٹیروں، چوروں، ڈاکوں، دہشت گردوں سے نجات عطا فرمائے، امن و سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو دنیا کی بہت بڑی طاقت بنائے، اور جو اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، اور تا قیامت پاکستان کو اللہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ میں کہوں گا پاکستان، آپ کہیں گے زندہ باد، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ جب ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ تو اس کے معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، دین کے لیے میری جان کی ضرورت ہے، میں حاضر ہوں، میرا مال حاضر ہے، میرے بیوی بچے حاضر ہیں، میرا کاروبار حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے حضور کی اس محبت میں کہ حضور ہماری حاضری کو قبول فرما لیں، زور سے نعرہ لگائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں اس نعرے کو ایسی مقبولیت حاصل ہے حضور کے دربار میں کہ آپ جس نیت سے لگائیں اللہ آپ کی اس نیت کو پورا فرمائے گا۔ اپنی ساری بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں تصور میں لے آئیں اور اس نیت سے لگائیں، اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔
آپ نے امیر المجاہدین کو نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا ہو تو شاید آپ نے غور کیا ہوگا، جب آپ کہتے ہیں لبیک لبیک تو 2 دفعہ اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، اور تیسری دفعہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ تو مٹھی کھول دیتے ہیں۔ شاید آپ غور کیجئے گا، لبیک 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 یا رسول، وہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی یہ ہاتھوں سے اشارہ یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری جان، میرا مال، سب کو آپ پہ قربان۔ تو جب لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اپنی ہتھیلیاں کھول دیتے ہیں، سب قربان۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اتنا زور سے لگائیں کہ خواب میں بھی اللہ کرے آپ یہ منظر دیکھتے ہوں، کیونکہ آدمی زور سے کوئی نعرہ لگاتا ہے تو نیند میں بھی پھر اسے یہی محسوس ہوتا ہے۔ زور سے لگائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 25 جولائی بروز بدھ، گھر میں سونا نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے، کسی پارٹی کے لیے نہیں، کسی قائد لیڈر کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، دین مصطفیٰ تخت پر آ جائے۔ اپنا ووٹ اپنے گھر والوں کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے دوستوں کا، اور اس دن اپنی گاڑیاں اس راہ میں نکالیں، دوسروں کو بٹھا کر لے جائیں، ان کو ترغیب دلائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ایسا کرم کر دے کہ یہ چند ہماری کوششیں، اللہ ایسا فضل فرمائے کہ اس ملک میں ایسے حکمراں نصیب ہوں جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں، اسلام کے خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتح مبین نصیب فرمائے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔